بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، اصل میں قرآن عظمت والا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ قرآن پڑھنے میں بھی اجر ہے، سننے میں بھی اجر ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو غور سے سنو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کی قدر یہ ہے، جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو چالو کرے تو غور سے اس کو بیٹھ کر سننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو چالو کیے ہم ہمارے کاموں میں مصروف ہے، ہم ہمارے باتوں میں مصروف ہے کہ ہم قرآن تو چالو کر دیا، قرآن اپنی جگہ چل رہا، لیکن ہم ہمارے کاموں میں مصروف، ہمارے باتوں میں مصروف، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ جس طریقے سے آدمی اگر کسی پہ فون آتا ہے تو اس سے اگر آدمی کے سامنے کوئی آواز کرتا ہے تو اس کو خاموش بٹھا کر پہلے اس سے پوری بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں سامنے والوں کو اہمیت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن جب پڑھے تو غور سے سنو تاکہ آسمان والا اللہ رب العزت تم پر رحم کرے۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کو بنانے والے، تمام چیزوں کو بنانے والے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اس کلام کو آدمی کو غور سے سننا چاہیے، اس کے ایک ایک حرف پر ثواب ملتا ہے۔ آدمی کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر ثواب ملتا ہے۔ گھروں کے اندر ہم قرآن پڑھنے کا ماحول بنانا، بچوں کو حافظ القرآن بنانا، بچوں کو قرآن کی تلاوت کرانا، حدیث کی تلاوت کرانا۔ دیکھو قرآن کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کا درجہ اللہ پاک نے کتنا بڑا رکھا کہ قیامت کے دن حفاظ کے والدین کو بھی بڑا مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ حفاظ کو فرمائیں گے کہ تو اپنے ایک ایک آیت پڑھتا جا اور درجوں پہ چڑھتا جا۔ تو کتنی بڑی فضیلت دی اللہ نے حفاظ کو دی، حفاظ کے والدین کو دی، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے، اس کی سفارش سے کتنوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کی فضیلت ہے۔ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام میں اللہ پاک نے قرآن میں پوری زندگی کو بیان کر دیا۔ پوری زندگی کو، پیدائش سے لے کے موت تک کا زندگی کو بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی اس طریقے سے گزارو گے تو یہ جنت میں جاؤ گے، اس طریقے سے گزارو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے قرآن، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں جتنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا۔ نماز کیسا پڑھنا ہے، جیسا اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی قرآن میں ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی بتا دیا۔ والدین کی فرما برداری ہے، والدین کی فرما برداری کس طریقے سے کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ میں کس طریقے سے رہنا، پوری زندگی کو قرآن نے بیان کر دیا کہ روزانہ آدمی قرآن پڑھنے کا عادی بنے، کم سے کم ایک پارہ پڑھے گھر سے نکلنے سے پہلے، تو اللہ پاک دیکھو زندگی کے اندر کس طریقے سے برکت ڈالتے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اور اپنے گھر کے اندر قرآن حدیث کا ماحول بناؤ۔ بچوں کو روزانہ قرآن کی تعلیم دے، قرآن اپنے سامنے بٹھا کر روزانہ قرآن سنو، تھوڑی قرآن سنو۔ جو بچے پڑھنا چاہتے بالکل پڑھنا چھوڑ دیے، بچے پڑھ کر دوسری چیزوں میں لگ گئے، بچے کھیل میں لگ گئے، اس میں لگ گئے۔ ہم ان کو یاد دلائے، صبح میں فجر کی نماز کو اٹھا کے قرآن پڑھانے بٹھائے، قرآن کی تلاوت۔ صبح اٹھتے فجر میں آدمی اٹھتے نماز پڑھ لے، نماز پڑھتے فوراً قرآن کی تلاوت کرے، تو دیکھو سارا دن کس طریقے سے جاتا۔
تلاوت کی برکت سے کس طریقے سے جاتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کتنا بڑا کلام ہے۔ ہم اس کلام کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاریں گے تو زندگی ہماری ناکامیاب ہوگی۔ اگر اس کلام کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں گے، جو اللہ رب العزت نے جس چیز سے بچنے کا حکم دیا قرآن میں، حدیث میں اللہ کے نبی نے جس چیز کو بچنے کا حکم دیا ہم اس سے بچیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم دیا، حدیث میں اللہ کے نبی نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا، ہم وہ کریں گے تو دنیا اور آخرت بنے گی۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔